یہ ہے وہ پتھر جو ہمارے نبی کے خون سے لال ہوا ہے۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائیو اور بہن، آج میں طائف جا رہا ہوں تو غسل کر کے عادل قادری کا سلوک عطر لگاتا ہوں جس کی خوشبو اودی ٹائپ کی ہے، اور ہمارے نبی کو اودی خوشبو بہت پسند تھا۔ پھر میں مکہ کے اس شہر کی طرف نکل جاتا ہوں جہاں ہمارے نبی پر بہت ظلم و ستم کیا گیا تھا، جس کی طرف میں جیسے جیسے جا رہا تھا ویسے ویسے پیارے نبی پر ظلم کیے جانے والا دن یاد آتا جا رہا تھا، جس دن کے بارے میں ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ مجھ پر سب سے بھاری دن طائف کا دن گزرا تھا۔ اس دن کو یاد کر کے ہر مسلمان کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے کہ جب ہمارے نبی نے سوچا کہ مکہ سے باہر نکل کر طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی جائے تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت بھی بہتر ہو جائے، لیکن ان ظالموں نے، طائف کے لوگوں نے ہمارے نبی پر پتھر برسائے، گالیاں دی، برا بھلا کہا، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کا سارا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا، آپ کے جسم انور سے اتنا خون بہا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، مگر ساتھ میں تھا ایک عاشق رسول جسے دنیا زید بن حارثہ کے نام سے جانتی ہے، جو آپ پر آنے والے پتھروں کو اپنے جسم پر لینے کی کوشش کرتے رہے، مگر پتھر ہر طرف سے اس قدر آ رہے تھے کہ اپنے جسم پر پتھر لینے کے بعد بھی حضور کا اکیلے دفاع نہیں کر پا رہے تھے۔ تو پیارے نبی کے بے ہوش ہو جانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ اپنے کندھے پر حضور کو اٹھا کر عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کے باغ میں لے گئے، جو کہ کافر ہونے کے باوجود ان کے اندر اتنا رحم تھا کہ اس نے اپنے غلام عداس کو پانی اور انگور لے کر بھیجا کہ محمد اور ان کے غلام کو کھلا دینا۔ جس عداس نے جب ہمارے نبی کی بات سنی تو وہ ایمان لے آیا، اور یہ مسجد حضرت عداس کے نام سے ہی بنی ہوئی ہے، مگر اس جگہ عتبہ اور شیبہ کا باغ نہیں تھا بلکہ مسجد رسول کے پاس تھا۔ آج یہ روڈ وغیرہ بن گیا ہے، اور اس مسجد کا نام الکوع بھی ہے کیونکہ اسی جگہ ہمارے نبی ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی وہ پتھر ہے جس سے ہمارے نبی ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، جس نے آپ کا خون مبارک اپنے اندر جذب کر لیا۔ اور آج بھی یہ پتھر پیارے نبی کے خون کو دکھا کر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ قربان جاؤ اس نبی کی ذات پر کہ اتنا ظلم و ستم کرنے کے بعد بھی پیارے نبی نے طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کی۔ حضرت جبرائیل کہتے رہے کہ فرشتے انتظار کر رہے ہیں، آپ حکم دیجئے یہ پہاڑ طائف والوں پر الٹا دیا جائے گا، مگر آپ نے کہا نہیں، ایک وقت آئے گا جب یہاں کے تمام لوگ ایمان لے آئیں گے، اور وہی ہوا کہ ہمارے نبی رحمت بن کر آئے۔ پتھر کا جواب پتھر سے آپ نے نہیں دیا بلکہ صبر اور دعا سے دیا اور اپنی رحمت سے دیا کہ آج سارا مکہ کیا دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام بن گیا ہے۔ یہ ہمارے نبی کا احسان ہے ہم پر، تو ہم پر پتھر برساؤ گے تو ہم پتھر کا جواب پتھر سے تو نہیں دیں گے، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں کچھ کہو گے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ۔